ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ میں بار بار اس کو پڑھیں، پھر اس کو آپ ذرا تنقیدی نقطہ نظر سے بھی ساری باتیں کرنی ہیں، آپ نے آگے ان چیزوں کو بڑھانا ہے، اور پھر جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے تناظر میں دیکھنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے جس کا تذکرہ ہم بار بار کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو ٹیکسیز ہیں اس کا تصور کیا ہے، اس کے مقابلے میں وہ نظام جس کے بارے میں بار بار ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے ایک شیئر ہی کرتے ہیں، باقی یہ پھر المیہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل شیپ وہ عہد رسالت میں، خلفائے راشدین میں، یا ماں باپ کے ادوار میں جب تک یہ سسٹم رہا اور خیر و برکت کس طرح سے رہی، تو بہرحال یہ کہ اپنی جگہ پہ یہ سارے حقائق ہیں۔ تو ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے ٹیکس اور اسلام میں ٹیکس پالیسی کے اصول۔ ٹیکس ہے کیا، پھر اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، قواعد و ضوابط یہ ہیں کس طرح کے، تو ہم کر کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ذرا آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اب ٹیکس، اسلام میں جو ٹیکس ہے اس کا تصور کیا ہے، پہلے تھوڑے یہ، پھر ہم اس کے اصول و ضوابط کی طرف آئیں گے، پھر ٹیکس کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا اس حوالے سے فرمان کیا ہے، پھر صحابہ کے بعد یعنی خاص طور پہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے اس زمانے میں ٹیکس کا تصور کیا تھا، یا اسلامی حکومت کے جو ذرائع آمدن کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے بھی۔ تو جو اسلام میں ٹیکسوں کا تصور ہے وہ کیا ہے، کہ اس حوالے سے بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ما سوا کسی قسم کے ٹیکس کا اطلاق غیر اسلامی ہے۔ ان کے نقطہ نظر کی بنیاد ذاتی ملکیت کے حق کے احترام پر مبنی ہے، جس کو شریعت نے تحفظ فراہم کیا ہے۔ اس بنا پر کسی قسم کے ٹیکس کا اطلاق ناانصافی ہوگی۔ تو اس حوالے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، آپ کا دور مبارک، تو اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کے نفاذ کے سوا کسی قسم کا کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا تھا، اور اسلامی ریاست اپنے دیگر اخراجات کے لیے زیادہ تر رضاکارانہ عطیات پر انحصار کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اسلامی ریاست میں ایسا بھی ہوا کہ بھوک اور عوامی ضرورت کی انتہا کے وقت بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے۔ یہ ڈیٹیل میں بتا، پتھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں جب غزوہ احزاب کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا، صورتحال کیا تھی کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، ٹھیک ہے نا، یہ صورتحال تھی۔ اور پھر وسائل کی کمی، پھر وہ جو ہے نا خندق کا کھودنا، اس مرحلے پہ صحابہ کے بار جو ہے وہ شکایت لے کے آگے کہ یا رسول اللہ، اب بھوک کے مارے اس قدر نڈال ہو رہے ہیں کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پتھر۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے بطن اطہر سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، تو جو ہے نا شکایت کرنے والوں کی زبانیں باندھ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی جو حیات بابرکات ہے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ تو وہی شکایت لے کے آ رہے ہو تو ادھر تو دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کے شانہ بشانہ ہیں، آرام تو نہیں فرما رہے، شانہ بشانہ ہیں، بلکہ جب مشکل اور
درپیش آتی ہے نا، چٹان ہی ٹوٹتی، تو پھر اس مشکل کو بھی دیکھیں اللہ کے نبی ضرب لگاتے ہیں، خوشخبریاں دیتے جاتے ہیں. اور اس مرحلے پر دیکھیں جب ایمان ان کی کیفیات اور جو ہے نا یعنی ارادے مضبوط ہو گئے، نیا عزم، حوصلہ، جذبہ وہ دیکھیں نا وہ یعنی تازہ ہوا، پیدا ہوا نیا، تو اس مرحلے پہ پھر انہوں نے کیا آگے اس سے بڑھ کے گویا کہ اپنے یعنی ان الفاظ میں جذبات کا اظہار کیا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی یعنی پائے استقامت جو ہے ان کے اندر لغزش نہ آئے. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسا بھی ہوا کہ بھوک اور یعنی عوامی ضرورت، یعنی یہ صورتحال کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے گئے، یعنی بھوک اور عوامی ضرورت کی انتہا کے وقت بھی ایسا کوئی قدم اقدام نہ کیا گیا. یعنی کوئی اس طرح کا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اب لوگوں کے اوپر اس طرح کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے امپوز کر دیا جائے اس طرح کی ٹیکس وغیرہ، کوئی اور یعنی یہ عطیات یا اس طرح کی بات یعنی کوئی جبر کیا جائے لوگوں کے، یہ بات اللہ کے نبی نے پسند نہیں. تبھی تو ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بھائی آپ جس حد تک یعنی ممکنہ حد تک جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ اپنی ذات کے اوپر وہ جو ہے نا وہ جبر کریں، مطلب حتی الوسع دوسروں کا خیال رکھیں، تو اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا جو جبر ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں، لیکن دوسروں کو کسی والے سے تنگ کرنا یا جو ہے نا ان کے مال کے اوپر نظر رکھنا، اس کا تصور اسلام میں یہ کیا ہے، یہ آپ اس حوالے سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ اس مرحلے پہ بھی اللہ کے رسول نے کوئی ایسا قدم نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے. اہل صفہ جو مسجد نبوی میں دین اسلام کی تعلیم کے لیے ہم وقت مصروف رہتے تھے، ان کی مدد کے لیے بھی کوئی ٹیکس عائد نہ کیا. آج کیا ہوتا ہے، کہیں مسئلہ ہوتا ہے سارے وسائل ہوتے ہوئے کہیں کو خدا نخواستہ کرنا چاہیے اس کی کہ حکومت ہی، لیکن اب خود بس وہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، آگے کسی کی مرضی ہو نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ امپوز کر دی جاتی ہیں یہ چیزیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا بات ہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. جس کا حکم ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ اب اللہ کا حکم ہے، اس کو اللہ کے نبی کا جو عمل ہے سنت ہے ان ساری چیزوں کو الگ رکھ کے نئی جو ہے نا تصورات، نئی چیزیں اور مغربی نظام کی طرف لپک کے، تو پھر کیا ہے نہ خیر نہ برکت، الٹا ایک بغض اور حسد جو ہے وہ ہماری سوسائٹی معاشروں کے اندر یا سیاسی سسٹم کے اندر وہ بغض پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو. ایک اچھا پھر کتنی بڑی عجیب ایک ہے، ایک دوسرے کو طنز کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اتنے ٹیکس کٹھے کرے نہیں کر سکے، وہ کوئی اچھی بات ہے، تو تم نے اگر یہ کر لیا تو کوئی اچھا کیا. یہ دیکھیں نا اب اچھا کرے گا کوئی جو بھی ہے، جو بھی سیاسی جماعت ہے، یعنی دیکھیں نا یہ اس طرف اگر آئے گی، اس نظام کی طرف اگر توجہ دے گی، ہم کہیں گے بھائی اچھائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری میں یہ کام کیا، اس طرح کیا. وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، یہاں پہ اس کی پرواہ تک نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی ٹیکس کلیکشن، یعنی یہ بات کرتے ہوئے دیکھیں نا حیا آنی چاہیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں جس کا تصور اسلام میں مطلب کیا ہے، اور اس کے مقابلے جو اسلام جن چیزوں کو لازم ٹھہراتا ہے وہاں کی صورتحال کیا ہے. تو یعنی ان معاملات کو جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو ایک طرف جبر ہے، دوسری طرف خوشی ہے. خوشی کی طرف لپکنے والی بات نہیں ہے کہ لوگ آفر کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے والے سے ان کے جذبات ہیں، لیکن ان جذبات کو کوئی اس طرف وہ دیکھتے نا ابھارنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو. یعنی زکوٰۃ دے، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے بھائی آپ لوگوں اللہ نے آپ کو بس سرخرو کر دیا، آپ جو ہے نا ذمہ داری سے اس فریضے سے عہدہ برآں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جو طرف سے متعین کردہ جو آمرین ہے، خود اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا. اللہ کے نبی نے آل ابو اوفا جو ہے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، تو اس کے نتیجے میں دیکھیں نسلوں در نسلوں تک یعنی خیر و برکت رہی. تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے
اور اسی والے سے جو عامل ہو زکوٰۃ کلیکشن کرے، اس کی ڈسبرسمنٹ کرے، اچھا حکومت کی سرپرستی ہو، تو وہ جو ہے نا اتنا اس کے پاس، اور یہی ہے اسلام کا تصور، مطلب یہ ہے ابھی آپ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ نام سیدھا نہیں لے سکتے ہیں، یہ جو ہے نا نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص تک نہیں آتی جناب ہے، ڈوب مرنے کی جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب مرنا یا کیا چلو بار پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، کہ جو یعنی جن کو نماز پڑھانی چاہیے ان کو نماز نہ آتی، جن کو جمعہ کے خطبے دینے چاہیے ان کو جمعہ کے خطبے نہ آتی، جن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر وہ جو بڑے بڑے اجتماعات میں ان کی نمائندگی خود آگے کھڑے ہونا چاہیے مسئلے کے اوپر، تصور یہ ہے اس کی بات نہیں، پھر تصور یہ کہ یہ آئیں جو لوگوں کو یعنی جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو لوگ خوشی سے دیں، حکومتی خزانے بھر جائیں، حکومتی سرپرستی ہو اس کا پتہ نہیں ہے، دوسری طرف جا رہے ہیں، یعنی جو اسلام تارا اس کو نہیں دوسری طرف جناب جا کے وہ انگل گسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ کریں نا اس طرف آئیں، پھر اس کے بعد اس طرف جائیں اگر ضرورت پڑتی ہے، لوگ خوشی سے، پھر اس کے بعد مرحلہ ہے انفاق فی اللہ، یہی لوگ جو زکوٰۃ دے رہے انہیں کو اگر اس طرف کہیں کہ وہ اللہ دعا دینا اللہ آپ کے مال کے اندر خیر برکت لائے، اس والے سے ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن ہے، اس کے مصارف کے اوپر ہم نے اس طرح سے خرچہ پورا ڈیٹا ہونا ان کے پاس، پھر یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ میں آپ دیکھیں ان کی خیرخواہی کے حوالے سے بھی اسٹیپ اٹھائیں، شارات روڈیں اور باقی وہ منڈیوں کا رسائی کے لیے باقی چیزیں جو کرنے کی وہ کام کریں، پل بنائیں، باغی انفاق کتنی مدیں تو ڈیٹیل میں جائیں اس طرف آئیں، تو مزید یہی لوگ یعنی ٹیکس کا نام نہ لیں، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں، شروع کریں، پھر وہ اس نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ دیکھیں اور کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے، اس لیے کہ خود حکومتیں مختلف ہیں اس بات کی کہ پاکستان کے اندر چیریٹیز کے حوالے سے بڑا کام ہو، اور بھائی پہلے وہ کام کریں چیریٹیز کی، پھر بات کریں انفاق فی سبیل اللہ کی، ان کے جذبات کو اس طرف برانگیختہ کریں نا، ابھاریں، وہ لوگ پھر آئیں گے۔ اور میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو، جب اس طرح کی مرحلہ ہوتا ہے، کوئی عالم ہو، خطیب ہو، ممبر کے اوپر بیٹھ کے جو لوگوں تک بات پہنچا رہا ہے، حکومت ہو، یہ ٹی وی کے اوپر جس طرح کے اور الٹے سیدھے اشتہارات چلتے رہتے ہیں، ایک کہ ہمارے دوسرے کے بغض میں یا دوسرے کی ہمارے تیسرے کے بغض میں، اس کام کی جگہ یہ نہیں کام کریں نا، خیر برکت بھی آئے، ساتھ وسائل بھی اور جناب لوگوں کے ذریعے جنریٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو اب پھر خیر برکت بھی ہو، پھر یہی ہوتا ہے جب خیر خواہ ہو تو زمین اندر سے خزانے باہر پھینکتی ہے، پھر قدرت اور جو ہے نا اس صورتحال میں مہربان ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی فرما برداری ہو رہی ہے، پھر اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے نتیجے میں دیکھیں وہ خیر و برکت کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے نا یہ رن ہو جاتا ہے، تو ساری چیزیں پھر ختم، تو یہی ہے خیر خواہی، بار بار ہم پڑھتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا لیصمت، اس بات کو پیش نظر ہی نہیں رکھتے، معاشرے کے اندر فساد ہے، معیشت کے اندر بگاڑ و فساد ہے، کس کی صورت میں، سود کی صورت میں، باقی ملاوٹ کی صورت میں، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، راتوں رات دیکھیں کیا سے کیا بننے کا تصور ہے، چنانچہ کسی بات کی اس حد تک ہم یعنی گزرتے جا رہے ہیں کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں، کہ بھئی میں نے فلاں کام کر لیا، کوئی وہ جو ہے نا جو جس چیز کی ممانعت ہے اس کا اگر میں نے کاروبار کیا، یہاں سے کوئی چیز اسمگل کر کے دوسرے وہاں کے جس طرح کے قوانین ہیں تو گردن ہی اتر جائے گی، یہ جتنے اس میں پاپڑ بیلے تو کس کام کے، یعنی اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہی نہیں، اس طرح کی تعلیم عام ہے ہی نہیں، اس طرح کے ہمارے پروگرام ہوتے ہی نہیں، تو پھر خیر و برکت کیسے آئے، ہمدردی کیسے آئے، اس ٹیکسیز کے حوالے سے باقی پھر وہ جو ہے نا اور جو کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جیسے خیرہ اندوزی کے ہر چیزیں نہ جو ہے نا ضروریات زندگی کی چیزیں نہ بڑے بڑے وہ جو ہے سرمایہ وہاں اور کیا کہتے ہیں سرمایہ دار ساری چیزیں جن کی جس طرح کی ہے نا اپنا ملیں ہیں کارخانے ہیں ساری چیزیں تو وہ بے تاشا، یعنی ایک مرحلے پہ یا مہینے یا ہفتوں کے اندر اگر اربوں روپے آنا شروع ہو جائیں، ان کی پھر آگے صحیح طریقے سے اس دولت کا حق ادا نہ ہو، ادھر ادھر پھر یہی ہے، پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے حکومت ہماری ہونی چاہیے، میرے پاس مسائل، دوسرا کہتے ہیں
یہ ہوتا ہے پھر اس مرحلے پہ دولت کا بیجا استعمال، اچھا پھر وسائل کے اوپر قبضہ، حکومتوں کے اوپر قبضہ، نتیجہ فتنہ و فساد۔ خیر خیر جو شخص مال آئے اس کو بسا اوقات وہ نیت درست خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرے لیے وبال نہ بنا، میں نے اس کے فلاں فلاں حق ادا کر، یہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اس طرح سے تعاون کرنا۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہی ہے نا، اسی ٹریک ہے اللہ جمع مالوں عددا، پھر اس کے نتیجے میں اور حال میں مزید کی خواہش میں پھر وہ اوپر تک جاتا ہے، پھر اور وہاں پہنچ کے پھر اپنے وہ جو ہے نا چاند ان لوگوں کو کہ جو اسی کماش کے ہوتے ہیں آپ نے ساتھ ملا کے پھر اور یعنی مسائل در مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اسلام کا جو ہے نا، اسلام میں اس کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا جو زمانہ ہے اس والے سے بات آ گئی کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ یعنی ایسی مشکل صورت حال کہ پتھر باندھے، صفحہ کے حوالے سے ابھی بات میں نے کی، لیکن پھر بھی یہ کوئی ٹیکس والی بات نہیں کہ لوگوں کے اوپر اس طرح کی کوئی بات جو ان کو ناگوار گزرے میں وہ چیز امپوز کر دوں، ماسوائے سے کہ جو اللہ کا حکم ہے۔ آگے ہے جی کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس حوالے سے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 3 سا کے بدلے گروی تھی۔ اسی طرح غزوہ جو ہے رکاع ذات الرکاع کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کے لیے نکلے، ہم 6 آدمی کے درمیان ایک اونٹ تھا، ہم باری باری اس پر سوار کرتے تھے، جن کی بنا پر زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اتر گئے، اور ہم نے اپنے یہ جو پاؤں ہیں ان پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے۔ اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی جو دکھائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مقروض شخص کا جنازہ لایا جاتا تو آپ دریافت فرماتے کہ اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کچھ ترکہ چھوڑا ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے کہ اپنے دوست کی نماز جنازہ تم پڑھ لو۔ لیکن فتوحات شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، کوئی شخص مر جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ سسٹم اللہ نے دے دیا ہے کس کا، یہ جو ہے نا والغارمین کی جو مقروض یعنی یہ زکوٰۃ کی صورت میں جو ہے نا غارمین جو مقروض ہو ان کی طرف یہ چیز پلٹتی ہے، یہ روپیہ پیسہ یا مال۔ تو اسی طرح یہ جب کوئی شخص آپ سے امداد کے لیے درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کام کی ترغیب دیتے، کام کی، جیسا کہ ایک انصاری کا واقعہ یہ مشہور ہے، معروف ہے کہ اس نے امداد کی طلب کی تو آپ نے اسے کاروبار کی ترغیب دی، اس کی چادر و پیالہ نیلام کر کے کلاڑا خریدنے کا حکم دیا، اس نے دستہ اپنے ہاتھوں سے لگا، یہ محنت کی اہمیت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، اور لکڑی کاٹ کر بیچنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کی ترغیب دی۔ تو اس حوالے سے باقی اور کافی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بے تحاشا اور مثالیں ہیں۔ بارہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی اور لوگوں کو روزگار کی فراہمی جیسے مسائل کے حل کے لیے ٹیکس کا نفاذ پسند نہیں فرمایا ہے اللہ کے نبی نے، بھائی لوگوں کی ضروریات ہیں اس حوالے سے میں جو ہے نا بلکہ ان لوگوں کو بھی کام کے لیے اب اس کے جو ہے نا پریکٹیکل موجودہ جو صورت حال ہے، اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اس حوالے سے باقی شعبۂ زندگی جو ہیں یعنی مکمل معاشرت معیشت ہے اس معاملے میں، یا ایون یہ کہ مذہبی معاملات اس میں ہم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پاسداری کرتے ہیں، یہ باتیں اب
یعنی ہم اور آپ کرتے ہی رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی بخوبی معلوم ہے۔ پھر سوسائٹی کے اندر ذرا نظر دورائیں اور ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہنا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جو سنت مطہرہ سے اللہ کے رسول کا جو حکم کے والے سے ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں۔ تو جو ٹیکس کی بات آ رہی تھی، تو احادیث مبارکہ جو ہیں اس میں یعنی ٹیکس کے لیے کس کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مکس، یعنی کس ٹیکس وصول کرنے والے کو آکس یا المکاس یا صاحب العاکس کہا جاتا ہے، جو زمانے میں لوگوں سے زبردست اچھا یہ امپوز کرنے والے اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں؟ تو یا تو پھر دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو تو ہم ہی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ٹیکس وصول کرنے کے بارے میں فرمایا، یعنی جو دور جاہلیت میں لوگوں سے زبردستی وصول کیا جاتا تھا کہ ان صاحب المقص فی النار، کہ بے شک صاحب المقص جو ہے یہ جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا مسند احمد کے جو جنہوں نے شرح لکھی، یعنی عبد الرحمن البنا ساعتی، وہ کیا لکھتے ہیں اسی حوالے سے، ٹیکس کے حوالے سے، کہ بے شک ٹیکس گناہ کبیرہ ہے، یعنی اس کی جو تشریح کرتے ہیں جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی مسند احمد کے حوالے سے، اس کی جو تشریح کی ہے آگے اس حدیث پاک کی، تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ بے شک ٹیکس گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں سے کثرت کے ساتھ مطالبے کیے جاتے ہیں اور وصول نہ ہونے کی صورت میں ان پر ظلم کی جاتے ہیں اور وصول کر کے ان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اور کیا یہ جو ابھی یہ جو عبارت جو آپ نے ابھی سنی، تو ذرا اس کا اثر کے ساتھ ذرا تقابل لے لیں۔ اللہ کرے لوگوں سے وصول ہونے والا ٹیکس یعنی لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ہی ہو، اس طرح کی وہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جو مملکت کا نظام چلانے والے لوگ، ان کی اگر اس طرف توجہ، اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں برملا طور پہ کہ یہ بھی جو قصور ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو اس حوالے سے جانتے ہیں، ٹی وی یا وہ جو ہے نا چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو یہ ٹاک شو، اچھا پھر یہ باقی اور تقریریں جہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو بھی گویا کہ ہائی لائٹ کیا کریں تاکہ حکومتوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ ہے کیا، یعنی ٹیکسیز ان کی وصولی، پھر اگر ان کا غلط استعمال ہے اس لیے کہ یہ لوگوں کے اوپر ایک طرح کا وہ جبر کر رہے ہیں، وہ کام جو کرنے کا وہ نہ ہو رہا، دوسرا کام ہو رہا جس کو لوگ ناپسند کریں، تو پھر اس کے اوپر یعنی یہ عجیب حرکت ہو کہ وہ اس کا درست استعمال نہ ہو، غلط استعمال ہو، تو پھر تو ظاہر ہے اس کا اور بھیانک نتائج سامنے آتے ہی ہیں۔ تو باقی آگے جو بات بڑھتی ہے جس کے حوالے سے جو عہد خلفائے راشدین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کچھ آپ نے پڑھا کہ یہ عشور کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا اگرچہ مثالیں ہیں لیکن ظالمانہ نظام تو ہے نہیں، اس کا بھی تصور یہی ہے کہ بھائی اس کا وہاں تصور کر سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں کسی طرح کا کوئی جو ہے نا لوگوں کا پیسہ یا ٹیکس کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں زکوٰۃ کی صورت میں غلط استعمال ہوا ہوگا یا ہو سکتا تھا، تصور تک نہیں، تصور تک نہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک یہ، اور یہ پڑھتے ہوئے میں نے کہا کہ انسان کے جو ہے نا جذبات وہ جو ہے نا وہ آنکھوں کی صورت میں چھلک پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل ٹپک پڑتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھیں نا خلافت کا بار پڑتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں جو کاروبار وغیرہ کرتے تھے کپڑے کا، تو ظاہر ہے مشورہ ہوا کہ بھائی بیت المال سے کچھ لے لیں، تو کس حد تک لیا، یعنی مشکل سے جو ہے نا ایک وقت
یعنی پیٹ بھر کے اتنا لیا کہ پیٹ بھر کے وہ جو ہے نا کھانا نہیں ملتا تھا، یعنی اس حد تک کہ بس جو ہے نا زندگی برقرار رہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قوت لا یموت، کہ اتنا کھانا جس سے زندگی برقرار ہے۔ یہ ڈکارنے والی بات جو آج کل دیکھیں نا، انواع اقسام، کبھی آپ دیکھیں نا وہ جو آج کل کا جو کلچر ہے بجٹ بناتے ہوئے کتنا پیسہ رکھا جاتا ہے صدر صاحب کے لیے، وزیر اعظم صاحب کے لیے، فلاں صاحب کے لیے، اس طرح چلو آج کا کلچر ہے، جائز حد تک کریں، آپ انفاق کریں، وہ یہ تصور بھی دیکھیں نا، یہ جو ابھی بات میں بیان کر رہا ہوں اس سے ملتا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ بس ادھر وہ ایسے وہ جو ہے لنگر کھول دیں، پھر اتنا بے تحاشا اس میں استعمال کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا غربا کی وہاں پہ یا جن لوگوں کو جانا چاہیے وہاں پتہ ہی نہ ہو، تو ادھر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے کھا پی کے ڈکار کے ہوتے چلے جائیں، اور آپ یہ سیاسی قد کا کاٹ بڑھانے کے چکروں میں پڑے رہیں، یہ تصور نہیں ہے۔ تو اب بات ہو رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق یا خلفائے راشدین کے حوالے سے، کہ ان کا جو ہے نا وہ یہ حکومت کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، اسلام کے تصور حکومت کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے وہ اس کا عملی مظاہرہ کس طرح سے کیا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں تو ایک دفعہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ پوچھا کہ گھر میں کوئی ایسی میٹھی چیز نہیں کھانا کھانے کے بعد، تو آپ دیکھیں انہوں نے کہا آپ لیتے ہی کیا ہیں کہ کھانا جو ہے نا سیر ہو کے نہیں کھا سکتے، تو میٹھی چیز کا تصور پھر آپ نے جس طرح کی ڈیمانڈ کی ہے، یا ڈیمانڈ کیا تھی، ایسے منہ سے بات سلپ کر کے کوئی میٹھی، جس طرح ہم ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر چائے مل جائے تو گویا کہ تھوڑا اور ٹیسٹ دوبالا ہو جائے، تو آپ جب پوچھ لیا اس کے بعد پھر اگلی بات ہوئی نہیں، تو اب جو ہے نا زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا بھائی جب بات کہہ دی تو اس کی انہوں نے سبیل کیا نکالی کہ کسی دن امیر المومنین کی اس خواہش جو ہے اس کی پاسداری بھی کی جائے، تو انہوں نے یعنی جو ہے نا اطاعت، فرما برداری اور سلیقہ شاعری کا ثبوت کس طرح سے دیا کہ ایک مٹھی آٹا روزانہ بچاتی رہی۔ کچھ عرصہ میں جب وہ ہے نا اتنا ہو گیا، یعنی 2-4 کلو ہو گیا ہوگا تقریباً، تو اس کو فروخت کر کے تو میٹھے کا انتظام کر دیا۔ تو یہی ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد جب پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے، یعنی میٹھا کھا پی رہے، پوچھا کہ آیا کہاں سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فلاں وقت میں جو آپ نے بات کی تھی اس وقت تو نہیں، ظاہر ہے وسائل تو نہیں تھے، میٹھے کا کوئی انتظام تو نہیں تھا، لیکن آپ کی خواہش کی پاسداری کے نتیجے میں نے یہ کیا کہ یہ کرتی رہی کہ میٹھی آٹا سیو کرتی رہی، اور اس کے بعد جب یہ اتنا ہو گیا کہ میٹھے کا انتظام ہو سکے تو میں نے پھر اس کو فروخت کر کے تو یہ میٹھے کا انتظام کیا، چلے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ امانت داری، لوگوں کا خیال، پھر جو چیز لوگوں کو نہ ملے وہ اس حوالے سے اس کی خواہش اپنے دل سے نکال دینا، چھٹک دینا۔ پھر مسئولیت یہ ہے اصل، اگر انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ زندہ ہے، پھر اور اللہ اور رسول کے حکموں کی جو تابعدار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، یہ بات پیش نظر ہو تو کوئی سرکاری خزانے چاہے دیکھیں نا، ہیرے جواہرات اور باقی دولت کے انبار لگے اس طرف کوئی دیکھتا نہیں، اس لیے کہ یہ چیز میرے لیے خطرے ناک ہے، میں نے اس کی طرف، یہ وہ سانپ ہے کہ میں نے اگر ہاتھ بڑھا دیا اس طرف وہ مجھے ڈس لے گا۔ تو اس بات کی اگر جو ہے نا خوف ہو، ڈر ہو، یا یہ چیزیں پیش نظر ہوں، تو پھر آج اس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی کہ جناب زرداری صاحب کے اتنے جناب ہو گئے، ان کو کس طرح کی باتیں، عجیب باتیں ہم سن رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی کو ہمارے اپنا اس حوالے سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو کوئی ہمیں صاف نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے جو بھیانک نتائج ہیں ان سے ہم باخبر نہیں ہیں، اسی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں جہاں پہ خطرہ ہے۔
اسی سانپ کو ہم جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو گردن سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. گردن سے کیا پکڑ رہے ہیں, اس کی جو ہے منہ میں گویا کہ انگلی اس کے سیڑ ہیں کہ وہ ہمیں ڈسے ہی ڈسے. تو دنیا میں بھی جو ہے نا دیکھیں وہ خسر اور نامراد ہوتے ہیں ایسے لوگ, آخرت میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ان کی طرف اگر میلی آنکھ سے بری نیت سے بھی دیکھیں تب بھی آپ نقصان سے جو ہے نا بچ نہیں سکتے. ہاں اگر اسی کے اندر لت پت ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ جو مرضی ہے نا بنتے رہیں, جو مرضی ہے بنتے رہیں. تو چنانچہ پھر اس کے نتائج یہی آئیں گے, اور نتائج یہی آئیں گے کہ ہر روز بجائے اور جو ہے نا عوامی ایشوز کے ہم ان چیزوں کو زیر بحث لاتے رہیں گے. کون کیا کھا گیا, اتنا سرکاری خزانہ نقصان پہنچا دے اتنا, حالانکہ خود بھی دوسروں کے اوپر یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے والے خود بھی اسی کام کے اندر اگرچہ لت پات ہوں. نتیجہ کیا ہے, یہ ایک بغض ہے نا, یہ ایک بغض ہے جو ہے نا بس ہار آنے والا دوسرے کے خلاف اس بغض کا اظہار کرتا ہے. تو اس بغض سے باہر نکلیں, اس کو امانت سمجھیں. پھر یہ کہ اپنی سوسائٹی معاشرے کے اندر بھی یعنی یہ جو ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کا اس طرح یہ جو ہونا چاہیے, یعنی دین اور دنیا کے اندر اعتدال و توازن کی بات ہونی چاہیے. بس یہ دنیاوی معاملات کے پیچھے اتنا کہ سب کچھ جو ہے نا اس کو بس دین ایمان سب کچھ سمجھتا کہ تو اپنی آخرت سے پھر ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گی, اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرائے کہ جو ہے نا اللہ کی رضا جس میں شامل ہو. تو یہ باتیں جو آپ کے سامنے میں نے کی کس کے حوالے سے, یہ ٹیکس کے حوالے سے, اور پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے جب آگے بات بڑھتی ہے تو اسی حوالے سے میں چند آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں. تو اس دور کی جو صورتیں تھیں وہ ذرا آپ اس حوالے سے بھی جو ہے نا یہ توجہ آپ کی ضروری ہے کہ خلفائے راشدین یعنی چاروں خلفاء, ان کے ادوار میں بھی ہمیں ٹیکسوں کے نفاذ کی کوئی شکل ما سوائے مال تجارت عشور, جس کو کہا مال تجارت عشور, امپورٹ ڈیوٹی, اس کوئی نظر نہیں آتا. عشور کا نفاذ بھی حضرت عمر کے دور میں ہوا, جو کہ مسلمانوں سے سال میں سے ایک مرتبہ 2.5% کے حساب سے وصول کیا جاتا تھا, جبکہ ذمیوں سے 5% اور اہل حرب سے 10%. یہ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی, آپ کو بھی معلوم ہے اس حوالے سے. عشور کے ذمہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن اور مدات صرف یا بیت المال کے جو ہے نا بیت المال کے ذرائع آمدن اور مدات صرف, اس والے سے وہ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہے. تو ایسا بھی کیا جاتا تھا, ایسا بھی یعنی ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ دوسرے مالک میں مسلمان تجار سے ایسا ٹیکس ہر مرتبہ وصول کیا جاتا تھا. یعنی دیکھیں نا یہ سٹیپ اٹھایا تو کس لیے اٹھایا کہ دوسرے ممالک میں مسلمانوں نے, تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کہ کسی کو جو ہے نا دیکھ کے یا پھر فقہ اسلامی کے جو بنیادی ماخذ ہیں اس والے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ضمنی ماخذ ہیں, کوئی چیزیں اگر اچھی ہوں تو اسلام نے جو ہے ان کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا. اچھی چیزوں کو یہ جو ہے نا خود ما صفا دامہ کا در, کہ اچھی چیز کہیں سے بھی ملے اس کو پلے باندھ لو, بری چیز بری ہے اس کو بالکل اس کی طرف جانا نہیں چاہیے. تو جہاں پہ کوئی اچھائی والی بات ہے تو ٹھیک ہے, وہاں پہ بخل بھی نہیں ہے. تو وہ ہے اسلامی قوانین کے جو یہ اسلامی قوانین جو ضمنی ماخذ ہیں اس حوالے سے گویا کہ یہ چیز بھی یہ ہمارے یا اسلام کے جو قوانین ہیں ان کا یہ چیزیں حصہ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عراق اور شام کی فتح کے بعد وہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے اصل مالکوں کے پاس رہنے دی اور ان زمینوں پر خراج عائد کر دی. یہ بھی ایک دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کیا سٹیپ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ بھی اگرچہ میں نے جو باتیں کی ہیں ٹیکس کے حوالے سے, آج اگر مثلا کوئی صورتحال اضطراری طور پہ کوئی خدا نخواستہ کہتا ہے جنگیں, یہ میں آپ سے شیئر کر بھی چکا ہوں کہ اس مرحلے پہ حکومتیں جو ٹیکس لگاتی ہیں وہ دوسروں کی خیرخواہی کے حوالے سے, اور اس مرحلے پہ ایسے لوگ از خود بھی خوشی سے نہ بھی نافذ کریں تو جس کو کہا جاتا ہے نفاق فی ضد اللہ. مثالیں میں نے آپ کو زلزلے کے حوالے سے دی, مثالیں اور کہیں خدا نخواستہ بحران آ جائے
تو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، انسان کا ضمیر از خود جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے خود کہ بھائی وہ مشکل میں ہے تو اس مرحلے پہ، اور پھر وہ کیا قیاس کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر کہ آج اگر وہ مشکل میں ہے، یہ سسٹم تو ہمیں، آج اگر میں تندرست ہوں کل میں بیمار ہوں، تو یہی ہے نا، یہی ہے اسلام، یہی بتاتا ہے کہ خیر خواہی، تو اگر وہ خیر خواہی یعنی خیر خواہی کے نتیجے میں دوسرے کے اوپر اتنا بار وہ ڈال دیں، اٹھنے کا قابل، الٹا وہ متنفر ہو جائے، تو یہ ہے اعتدال اور توازن۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت فاروق نے اصل یعنی زمینی جو تھی مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے اصل مالکوں کے پاس رہنے دی اور ان زمینوں پر خراج عائد کیا۔ یہ اسلامی ریاست کے لیے ایک مستقل ذریعہ آمدنی بن گیا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اثاثہ بھی۔ خراج کی شرح بھی مستقل نہ رکھی گئی بلکہ اسلامی ریاست اس میں رد و بدل کر سکتی تھی۔ خراج کی وصولی بھی غیر مسلم سے کی جاتی تھی جبکہ مسلمانوں سے عشر وصول کیا جاتا تھا۔ شروع کے فقہا کی تحریروں میں بھی ہمیں یعنی جو ہے ٹیکسوں سے متعلق بحثیں نہیں ملتی، کیونکہ غیر محصولاتی یعنی نان ٹیکس ریسورسز جنہیں کہا جاتا ہے، وسائل کی جاتی کی وجہ سے محصولات یعنی ٹیکسوں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ اس حوالے سے ایک سکالر جو ہیں منظر کیف، وہ کیا لکھتے ہیں کہ جب روایتی وسائل ختم ہوتے گئے اور مالی ضروریات میں اضافہ ہوتا گیا اور خاص طور پر دفاعی اخراجات نے وسعت اختیار کر لی تو اسلامی ریاست کے اخراجات پورا کرنے کے سلسلہ میں فقہا نے ٹیکسوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر وزارت خزانہ کے پاس فنڈز کی کمی ہو جائے یا پھر فوج کی ضروریات وزارت خزانہ کے مالی وسائل سے پوری نہ ہوں تو ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امراء پر ٹیکس لگائے، لیکن ٹیکس کی سطح اتنی ہو جس سے ریاست کی ضروریات پوری ہوں، اور ٹیکس کی مدت یعنی ٹیکس کی مدت اور ٹیکس کی مدت ضروریات کی مدت کے برابر ہو۔ ضروریات کی جتنی ضرورت کے لیے ٹیکس لگانا مقصود ہے، سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، مہینے کے لیے، تو گویا کہ اس حد تک یہ ہے نا کہ بس اس کو اتنا بالکل اس کے ساتھ چمٹ کے پھر دوسرے کو دبوچ ہی لیا جائے۔ یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے اس کے اندر، وہ ٹیکس کی مدت ضروریات کی مدت کے برابر ہو۔ علامہ ابن حزم نے بھی ٹیکس کے نظام کی حمایت کی ہے، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹیکس اس صورت میں لگائے جائیں جب زکوٰۃ سے حاصل، اور یہ بات آپ کے ساتھ میں کر چکا ہوں، جب زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی رقم قربا کی ضروریات کو پورا نہ کریں۔ اور اب اگر اس طرف ہو ہی نہ، زکوٰۃ کی طرف توجہ ہو ہی نہ، اسی کے اوپر توجہ مرکوز کر دی جائے تو وہاں پہ تو دیکھیں نا پھر ایک طرح کا جو ہے نا لوگ اس کو باہر ہی سمجھتے ہیں نا، اس طرف ان کو گویا کہ کم از کم یہ ہے، کم از کم کیا حقیقت یہی ہے، بڑی بات یہی ہے، وہ دے کے فرق محسوس کرتے ہیں زکوٰۃ۔ ایک فریضہ جو ہے، جس طرح نماز پڑھ کے اہل ایمان کو یا مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، دوسرے مرحلے پہ کیونکہ صلاۃ و زکوٰۃ جڑواں ارکان، تو اس کی ادائیگی کر کے بھی ایک مسلمان جو ہے خوش ہوتا ہے۔ پھر جب یہی دیتے دیتے اس کا ایک جو ہے نا ٹیکس دے دے کہ گویا کہ انسان ایک ریئیکٹ یعنی کرنا شروع ہوتا ہے کہ بھائی ٹیکس در ٹیکس، ٹیکس در ٹیکس، وہ گویا کہ وہاں پہ طبیعت کے اوپر یہ چیزیں، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھیں نا وہاں پہ کتنی فرق ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں، میں اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کا جو فرمان گرامی ہے، جو سنت مطہرہ ہے، اس کو میں نے پورا کیا، اس سے میں جو ہے نا عہدہ برآں ہوں۔ تو پھر دیتے دیتے وہ دیتے دیتے تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ادا کرتے کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے کرتے دل کے اندر فراخی پیدا ہوتی ہے، آگے بڑھتا ہے انسان کس کی طرف؟ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف، آگے بڑھتا ہے انسان صدقات و خیرات کی طرف، تعاون کی طرف، پھر وہ جو ہے نا باقی جو چیزیں تھی آپ نے اس خیر و برکت کے بارے سے پڑھی، اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات، پھر اسلام کے معاشی نظام کی اقدار کے حوالے سے،
یعنی وہاں پہ حلال حرام ساری چیزوں کو از خود اس لیے کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی پیوریفیکیشن ہوتی جاتی ہے کس کی؟ انسان کی، اپنی بھی اور مال کی بھی، اپنی بھی تزکیہ طہارت، نہیں تو پھر اس کے مقابلے میں دوسرا مال کھا کے جو جس سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو وہ بھی پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، مال غلیظ ہو جاتا ہے، وہ کھا کے تو پھر آپ نمازیں، پھر وہ کھا کے آپ حج دوسروں کا اگر ادا نہ کریں، نہ نکالنے سے تزکیہ طہارت نہ ہو تو پھر وہ چیزیں کہاں سینڈ کرتی ہیں، یہ بھی آپ کو بخوبی علم ہے۔ اور بات یہ ہو رہی تھی علامہ ابن حزم کے حوالے سے کہ ابن حزم کے مطابق غریبوں کی ضروریات میں خوراک، موسم کے اعتبار سے کپڑے، ایسی پناہ گاہیں جو انہیں بارش، دھوپ اور راگیروں کی نظروں سے محفوظ رکھے شامل ہیں۔ یہ علامہ ابن حزم کے معاشی افکار و نظریات کے حوالے سے یہ ساری لباس، خوراک اور مکان کے حوالے، لباس ایسا لباس جس سے سردی گرمی کی پروٹین، خوراک ایسی خوراک کو گویا جو خوراک ہو، پھر ساتھ یہ کہ مکان ایسا ہونا سردی گرمی کے، تو اس کی آگے ڈیٹیل میں نے بتا دی تھی کہ یہ سردی گرمی کی پروٹیکشن سے مراد کیا ہے، کہ جب ضرورت پڑے گرمیوں میں تو اس حد تک پروٹیکشن سے مراد یہ ہے کہ اس کو زیادہ گرمی تانگ نہ کرے، سردیوں میں سردی تانگ نہ کرے، یہ اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے کولنگ اور ہیٹنگ کا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کا پتہ ہی لوگ، اور پھر یہاں تک کہ جس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، محکمے قائم ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، ہمارے دیکھیں نا جس آپ کلاس میں بات کریں بے خبر ہیں، بے خبر ہیں، وہ بلات گویا کہ وہ آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کہا اور تو نہیں ہے، ایک کام میں نے کیا، وہ جو بل تھا اس کے اوپر لکھ دیا میں نے کہ بھائی یہ ایک جو ہے نا، ایک ہوتا ہے سرکاری ایک محکمہ نا بتا ہے ایک قسم کا، اس لیے کہ پانی مل ہی نہیں رہا، پیسے ہم پے کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، بل پے ہو رہا ہے، پانی مل نہیں رہا، شکایتیں 3-4 سال سے مسلسل ہے، کبھی ایک اور پھر وال مین کے حوالے کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، شہر میں پانی نہیں ملتا بعض سیکٹر کے اندر، اور جس سیکٹر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں جہاں اس مکان تو در ٹینکر ڈلوا رہے ہیں، تو جب یہ اس پھر ٹیکس ساری چیزیں پھر جو رعایت کے حقوق ہیں صرف دیکھیں نا آگے جو محکمے وہ کام نہیں کر پا رہے، تو یہ ہے کوئی مسئولیت نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی اور شخص ٹھیک ہے بس اس کو سیلری مل رہی ہے تو چاہے کام کرے نہ کرے، تو یہ اس حوالے سے گویا کہ خود احتسابی کا جو سسٹم ہے اس طرف یہ قوم کی توجہ ہی نہیں ہے، نہ توجہ دلانے والے اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو ٹیکسیز کے حوالے سے بات آگے ہم آتے ہیں، یہ بات لمبی ہو گئی، یہ اسلام میں جو ہے ٹیکس کے اصول و قواعد، یعنی جو ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں اس کے اصول و ضوابط وہ کون کون سے، ذرا یہ اس کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے آپ کی کہ اسلام نے اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یعنی اسلام میں ٹیکس پالیسی جو ہے اس کے اصول کیا ہیں، ٹیکس جو ہے صرف ناگزیر صورت میں لگایا عائد کیا جائے، اسلام نے صرف زکوٰۃ کو لازمی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ٹیکس ایک استثنائی صورت جس کو بوقت ضرورت اسی وقت بوقت ضرورت اسی وقت بروئے کار لانا چاہیے جب ریاست کے لیے فراہمی وسائل کے دیگر ذرائع میں آمدنی کفایت نہ کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کس حد تک اس کو فالو کرتے ہیں یہ سب کو معلوم۔ پھر یہ ہے کہ ٹیکس یہ ضرورت اور حسب استطاعت ہونا چاہیے، یعنی ٹیکس کی مدت ٹیکس کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ امام مالک کا قول ہے کہ ٹیکس کی مدت ٹیکس کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
ٹیکس عائد کیا جائے تو ضرورت پوری ہو جانے کے بعد اس کی وصولی روک دینی چاہیے۔ تو اس کو ایک دفعہ جو ٹیکس عائد ہو گیا پھر وہ اس کا پھر یہ نہیں شرح بڑھتی رہتی ہے، روکنا کیا ہے، الٹی اوور شرح ہی بڑھا دیتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی ٹیکس حسب استطاعت ہونا چاہیے، ٹیکس کا نفاذ لوگوں کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ خلافت راشدہ کے عہد میں ذمیوں سے جو جزیہ وصول کیا جاتا تھا وہ ان کی استطاعت کے مطابق ہوتا تھا۔ شام کے علاقے سے 4 دینار اور یمن کے علاقے سے 1 دینار فی کس جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ ٹیکس عائد کرنے میں آسودگی اور نا آسودگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس طرح غرباء کو ٹیکس سے چھوٹ دی جا سکتی ہے غرباء کو۔ پھر ہے ٹیکس جو ہے اسلامی حکومت کے مقاصد کی جو ہے وہ تکمیل، اس کے لیے اسلامی حکومت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، یعنی ایک اسلامی ریاست میں صرف شرعی کاموں ہی کے لیے لوگوں پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ وہ امور جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متضاد و متصادم ہوں ان کی جانبدہی کے لیے ٹیکس عائد کرنا ناجائز ہے۔ فقہا کے نزدیک اسلامی ریاست کے عام مقاصد جو ہیں یعنی ان کے لیے ان کی تکمیل کی ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے، اور جو عام مقاصد ہیں وہ کس نیت کے ہونے چاہیے کہ تقسیم دولت کو منصفانہ بنانا۔ ظاہر ہے کہ زیادہ جس کے پاس جو اربوں کروڑوں اربوں خربوں پتی ہے تو ظاہر ہے وہ دولت تاکہ یہ اس کی اپنی خیر خواہی ہے، زکوٰۃ انفاق فی اللہ اس کی خیر خواہی ہے، تو باقی اگر یہ کہیں وہ اس کی بھی گویا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی جو جائز دولت ہے ناجائز کاموں میں نہ لگے، جائز کاموں میں ہی لگے۔ تو اس حوالے سے پھر دیکھیں بعض لوگوں کی مثالیں میں نے یہ 1-2 دن پہلے بھی دی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے، عقل بھی ہے، یعنی وسائل، اور عقل سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے دولت ناجائز کاموں میں نہ لگائے گی، یہ ہے عقل مندی، جائز کاموں میں لگائے جائیں یہ ہے عقل مندی۔ کہ بھائی آپ کوئی ادارہ بنوا رہے ہیں جس کی مثال میں نے وہ بیچارے حاجی سلیم صاحب کی اکثر دیا کرتا ہوں، یا جہاں جس شہر کے اندر جو صاحب حیثیت لوگ جو ہیں جن کے پاس وسائل ہوں وہ اچھے کاموں میں لگائیں۔ یہ بڑے بڑے اب ادارے بھی بن رہے ہیں، مثلا یہ بڑے بڑے یہ مشکل حالات میں، یہ سیلاب میں، زلزلوں میں، یا ناگہانی طور پہ کوئی حادثات میں تنظیمیں وہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے ہیں بیچارے بے شمار، جن کے حوالے سے یہ 2-4 دن پہلے یہ ٹی وی کے اوپر بھی یا چینل کے اوپر بھی بتا رہے تھے۔ یہ میرے خیال میں جب یہ ہوا ہے کوئی سیلاب کی صورتحال تھی تو جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا کراچی کے اندر ان کے نام لیے جا رہے تھے، تو گویا کہ دیکھیں نا اچھے لوگ ان اچھے اداروں میں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نہ بھی ہو تو وہ حالات دیکھ کے خود بخود والنٹیئر ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ان مقاصد کے لیے ٹیکس جو ہے نا وہ عائد کیا جا سکتا ہے کہ تقسیم دولت کو منصفانہ بنانا، ذرائع کی تخصیص، استحکام معیشت، رفع امہ اور اشاعت دین۔ اشاعت دین سے مراد مدارس، مساجد، یا پھر وہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اچھی طریقے سے ان کی تحریر اچھی ہے، ان کی گفتگو اچھی ہے، تو اس حوالے سے لوگوں تک اسلام یعنی پہنچانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اشاعت دین۔ اشاعت دین سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر کسی پاس وسائل نہیں ہے، لکھاڑی ہے، کوئی کتاب لکھی تو اس کو پبلش کروا دینا، یہ چیزیں اس طرح متفرق ہیں۔ آج کل پھر اور جو نئی ٹیکنالوجی اس حوالے سے بھی جو کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی ٹیکس اور ٹیکس اور اسلامی حکومت کے بات اور اسی اسلامی حکومت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ پھر ہے جی اصول انصاف۔ اصول انصاف
ٹیکس عائد کرتے وقت انصاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں مختلف طبقات کی معاشی حالت اور آمدنی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ ٹیکس بلا واسطہ ہونا چاہیے، کیونکہ بالواسطہ ٹیکس کا بار عمرا کے ساتھ ساتھ غربا پر بھی برابر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر یوسف القرضاوی جو ہے ان کا خیال ہے کہ اصول انصاف پر عمل کرنے کے لیے ٹیکس عائد کرتے وقت ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، حد کفایت تک ٹیکس کا استثناء۔ نمبر 2، آمدنی کے مصدر کی رعایت۔ نمبر 3، اخراجات اور واجبات کو منع کر کے خالص آمدن پر ٹیکس۔ دیکھ لیں کہ مثلا ایک تخمینہ لگا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کل اس کی مثلا اگر کسی کی 1.5-2 لاکھ انکم ہے تو اخراجات کو بھی دیکھیں بھائی اخراجات کتنے ہیں، بیچارہ وہ بجلی کا بل کتنا دے رہا ہے، پانی کا بل کتنا دے رہا ہے، باقی دیگر جو بلات کی ایک فہرست ہے وہ کہاں سے، مکان کا کرایہ کتنا دے رہا ہے، پھر وہ جو اسکولوں کی بچوں کے حوالے سے جو فیسیں، گویا کہ اس طرف توجہ ہی نہ ہو کہ بھائی اتنے لے رہا ہے، لم سم اس کے اوپر وہ ٹھونک دیا جائے، تھوڑا مار دیا جائے، یہ بات تو نہیں ہے۔ اس کے آگے مصارف کتنے ہیں اس طرف بھی دیں۔ تو یہاں تو یہ ہے، ایون یہ کہ آپ جب زکوٰۃ کی طرف آئیں تو ایک شخص اگر دیکھیں اس کی 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اخراجات اس کے زیادہ ہے، وہاں اس کی سپورٹ کی جائے گی زکوٰۃ کی مات۔ اگر وہ یہ کلیم کرے کہ میرے جو ہے نا یہ معاشی حالات یا سفید پوشی جسے وائٹ کا ہیں وہ لوگ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں نا، اگر دیکھیں نا وہ سارے آستہ تک غربا مساکین باقی یہ کرتے کرتے اگر خیر و برکت پھر اتنا پیسہ آ جائے تو یہاں ان لوگوں کے اوپر بھی یہ چیزیں پلٹتی ہیں، یعنی خیر و برکت اس حد تک ہے۔ تو آگے اس کی ڈیٹیل چونکہ خاصی، تو آگے ہے اصول تیقن۔ تو ٹیکس عائد کرنے کے ضمن میں ایک اصول یہ بھی یعنی بیان کیا گیا ہے کہ ٹیکس دہندہ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ اسے کس قدر ٹیکس ادا کرنا ہے، اس کا طریقے ادائیگی کیا ہے۔ آج کل بارہ یہ وہ یقین کرا کے چھوڑتے ہیں اگلے کہ بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یقین کرا کے چھوڑتے ہیں کہ اتنا ادا کرنا ہی کرنا ہے، پروفار میں بنے ہوئے ہیں، ڈیٹیل ہے کہ بھائی اس میں اس ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہونا بھی بہرحال چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کسی گمراہی کے کام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ اس حوالے سے چلو ایک چیز چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر شفافیت، باقی جو چیزیں اسلام امپوز کرتا ہے یا جو کرنی چاہیے، عقل سلیم بھی تو ہے نا، اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اگر اس طریقے سے اس کا جائز مصرف ہو، باقی معاملات یہ نہ ہو کہ بھائی اس کی جو ہے نا غلط استعمال ہے ٹیکسز کا، یہ لوگوں کے اوپر بار ہے برحال۔ پھر ہے اصول سہولت۔ اصول تیقن کے ساتھ اصول انصاف کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ اصول سہولت کہ جو ہے نا اسلام جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں دین یسر ہے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ آسان دین ہے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کی اسلام تلقین کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ٹیکس دہندہ کو ٹیکس کی تشخیص میں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے اور اس کی وصولی میں بھی نرمی اختیار کی جائے۔ تو یہاں پہ نرمی کیا، وہ اٹھا کے تو کہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ چلیں آگے ہے جی یہ سرکاری اخراجات کی مدات، یعنی مدات صرف، یہ جو کچھ کلیکشن ہوتی ہے اس کی، یہ اگر ہو بیوت الاموال کے جو 4 جدا جدا شعبے ہیں، قسم زکوٰۃ، قسم الغنائم، قسم اخراج، قسم الزواج، اب میں میرے خیال میں 2-3 مرتبہ ان چیزوں کو دہرا چکا ہوں، 3 مرتبہ۔ تو اس والے سے اخراجات کے ضمن میں مولانا یہ جو آپ کے سلیبس میں ریکمینڈڈ بکس ہے اس میں جو مولانا حفظ الرحمان سہاروی اسلام کا اقتصادی نظام، اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی ان تفصیلات کے پیش نظر جو اہل مصارف کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، اسلامی فقہ میں تصحیح کی گئی ہے کہ بیت المال کے محصل کو 4 مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے جدا جدا 4 بیوت الاموال قائم کرنے چاہیے،
مگر یہ چاروں مرکزی بیت المال کے تحت رہیں۔ چنانچہ یہ چاروں شعبے جو ہیں ان کی تفصیل کیا ہے کہ پہلا شعبہ یعنی کیا ہے مال غنیمت، قسم الزکوٰۃ مثلا جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ زکوٰۃ عشر اور مسلمان تاجوں سے وصول شدہ عشور، یہ شعبہ ہے۔ پھر ہے قسم الغنائم، قسم المال غنیمت کاند و رکاز کے خمس اور صدقہ سے تعلق رکھتا ہے یہ شعبہ۔ پھر ہے قسم الخراج، اس میں خراج، جزیہ، غیر مسلم تجار سے وصول کردہ عشور، کراء الارض اور ضرائب وغیرہ، یہ شعبہ ہے۔ پھر ہے قسم الزوائے یعنی اموال فاضلہ، یعنی فاضلہ یہ زوائے یہ گری پڑی چیزیں جن کا کوئی مالک یا لاوارث لوگ جو ہیں ان کا مال وغیرہ جو ہے کہ اس سے متعلقہ یہ ہے شعبہ۔ تو جو پہلا یعنی شعبہ ہے اس کے مصارف یعنی وہی مصارف سامانیہ جس کی میں بات کر چکا۔ اچھا، پھر دوسرا شعبہ قسم الغنائم جو ہے وہ بھی یہی ہے، یعنی پہلا اور دوسرا شعبہ جو آپ اس اسکرین پہ چلے ان کے مصارف وہی ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف زکوٰۃ ہیں بس۔ تو اس کے علاوہ وہ جو خمس والی بات ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ اس کی جو ڈیٹیل ہے تفصیلات ہیں جو آپ پڑھ چکے۔ یہ بھی تیسرے شعبے کے جو مصارف ہیں اور چوتھے کے وہ گویا کہ اس طرح سے ہیں کہ یہ اس میں ہر قسم کے وظائف، اچھا تیسرے اور چوتھا شعبہ جو ہے اس میں ہر قسم کے وظائف، شعبہ حکومت کے نظم و انتظام کے اخراجات، پھر پبلک ورکس وغیرہ، لاوارث بچوں کی پرورش اور دیگر امور خیر وغیرہ، یہ ڈیٹیل پوری کی پوری جس بک کا میں نے ابھی نام لیا تھا اسلام کا اقتصادی جرمات ہے اس میں یہ دیگر ہر جگہ گویا کہ آپ کو یہ ان کی ڈیٹیل ملے گی۔ تو پھر اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بارہ یہ اسکرین کے اوپر میں پہلے اور دوسرے شعبے کے مصارف، تیسرے شعبے کے مصارف تنخواہیں، وظائف وغیرہ، چوتھے شعبے کے مصارف دفاع، رفاع عامہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر دور جدید کے اخراجات کے دفاع، انصاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بنیادی ضروریات کی فراہمی، سول انتظامیہ وغیرہ، ناگزیر اخراجات، معاشی تحفظ، سائنسی تحقیق، یہ کل کے لیکچر میں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آگے ہے جی حوالجات وغیرہ، یہ تو آگے کوسچن۔ اگلا ایک اور اہم ٹاپک ہے جو بالکل آپ نے اس کو ان ڈیٹیل یعنی پڑھا ہوا ہے، تو صرف میں آپ کو ریفرنس دوں گا۔ یہ اب اگلا جو ٹاپک ہے سرکاری اخراجات کے اصول، سرکاری اخراجات کے اصول دیکھ لیں، یہ ہیں اصول۔ مالیاتی جو پالیسی ہے اس کے مقاصد کا اصول، پھر ہے عوامی فلاح و بہبود، پھر ہے اصول انصاف، پھر یہ ساری چیزیں آپ ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں، یعنی اس کے اصول میں ابھی یہ پڑھ کے تو پھر میں آپ کی توجہ جس طرف دلانا چاہ رہا ہوں وہ اس کو ذرا پیش نظر رکھیں۔ یہ آپ نے یعنی جن کی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا، نمبر 1 اصول سازی، مالیاتی پالیسی کے مقاصد کا اصول، عوام فلاح و بہبود، اچھا اصول انصاف، اصول سادگی، بین علاقائی ترقی کا اصول، اچھا آنے والی نسلوں کے حقوق کا تحفظ، طاہری اربوں سے اجتناب، لوگوں کی ضروریات کا خیال۔ یہ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے نا بیت المال کے مصارف کے اصول، بیت المال کے مصارف کے اصول،
یہی وہی ہے سرکاری خرچات کے اصول، بیت المال ہے۔ تو یہ جو ہمارا تھا نا لیکچر نمبر 15، اس کی ساری ڈیٹیل ہے، وہی چیزیں میں نے کہا تھا، بات چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو ذرا آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا تھا۔ پھر یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اسلامی ریاست کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود تھوڑی سی توجہ آپ کی طرف، یعنی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تو پھر اسلامی ریاست کی معاشی جو ذمہ داریاں، یہ کفالت عامہ، معاشی فلاح و بہبود، متوفع مقروض کے قرض کی ادائیگی، اچھا پھر پیداور کاروبار میں عوام کی معاونت، معاشی تفاوت کو کم کرنا، یہ ہے اسلامی ریاست کی جو معاشی ذمہ داریاں وہ یہ ہیں۔ تو ان کے اوپر ذرا توجہ دیں۔ کفالت عامہ، اس والے میں آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر عبدالخالق خان صاحب نے یہ پوری ایک بک لکھی ہوئی ہے کفالت اجتماعیہ کے والے، سارے ریفرنس بھی ہیں، پوری ڈیٹیل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سابقہ لیکچر میں جس کی میں نے آپ کو ابھی ریفرنس دیا اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا میں بات آپ سے کرتا رہا ہوں کہ کفالت اجتماعی کی ذمہ داری، یعنی اسلامی سربراہ جو ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست میں رہنے والے ہر فرد کی بنیادی ضرورت کی فراہمی کا انتظام کرے۔ یعنی اس حوالے سے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہر فرد کو ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والی اشیاء اور خدمات کی مطلوبہ یا ضروری مقداریں بہم پہنچاتی رہے، بلکہ اس اصول کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی فرد ریاست کے فراہم کردہ انتظامات کے باوجود اس حال میں پایا جائے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل سے قاصر ہو، تو بالآخر اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ فرد ان وسائل حیات سے معروم نہ رہے جو ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے درکار ہیں۔ ریاست کو ایسا نظم قائم کرنا پڑے گا کہ محروم افراد اپنی محرومی کا ثبوت فراہم کر کے بآسانی اور بلا تاخیر اجتماعی خزانے سے بقدر ضرورت مال حاصل کر سکیں، اور دارالاسلام کا کوئی باشندہ بھوکا پیاسا ننگا بے ٹھکانہ اور مرض کی حالت میں بے علاج نہ رہے۔ تو تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر آپ بارہا پڑھتے بھی چلے آئے تو بے تحاشا ایسے واقعات ہیں، یعنی جو حاکم وقت ہو، ٹھیک ہے نا، اسلامی حکومت ہو، وہ اس معاملے میں جو باتیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر بے خبر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ روایت ہے کس کی، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ، یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ رعیت پر نگہبان بنائے پھر وہ خیرخواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہ کرے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اسی طرح یہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں جو روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یعنی درجہ میں بھی میری امت کے معاملات کا نگران بنا، کسی درجہ، غور کریں اس کے اوپر، کسی اور کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی آگے دیکھیں جو بنتے ہیں وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، اچھا پھر اسی طریقے سے بات اس لوکل سطح کی آتی ہے، وہ کسی جو ہے نا شہر کے کسی علاقے کے وہ کوئی ممبر بنتے ہیں، یعنی گاؤں کی سطح تک بات ہوتی ہے، تو وہاں تک بھی گویا کہ اگر گاؤں کی حد تک، شہر کی حد تک پھر اوپر بات جاتی، تو اس حوالے جس درجہ کے بھی گویا کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے، عوام کا خیر خواہ نہ ہو، تو اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص کسی درجہ بھی میری امت کے معاملات کا نگران بنا اور اس نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں نرم خوئی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کی گھڑی آنے پر اس کے ساتھ بھی لطف و کرم سے پیش آئے گا، اور جو ان کی ضروریات سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات و محتاجی کی طرف کوئی توجہ نہ دے گا۔ تو کیا اس طرف ہے توجہ؟ اگر یہ اچھا کام کرے اس کے ساتھ بھی چاہیے، اگر توجہ نہیں ہے تو
اعلیٰ بین سے یہی بات ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو ذخیرہ اندوزی کے والے کہ جو شخص جو ہے نا چیزیں بازار میں لاتا ہے فروخت کرتا ہے ذخیرہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک لگا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہ جو غلہ روکتا ہے پھر کنجوسی کا ظاہر کا ہے روکتا ہے اس کا معاملہ بھی رک جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی اگر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن روکنے والے کا رزق رکتا ہے. تو پھر اس حوالے سے یہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی پھر جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے قول مبارک آج بھی موجود ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اگر ایک اونٹ بھی کہیں اونٹ کی بات آتی ہے کہیں وہ کتے کی بات دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مر جائے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ روز قیامت مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیں نا یہاں اونٹ کی بات ہے وہ کتے کی شبد ہیں کئی بک کے اندر اس والے سے ہیں کہ وہ بھی اگر پیاس سے فوت ہو گیا ٹھیک ہے نا جی بھوک سے مر جائے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طرح امیر المومنین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنی رائے میں سے ایک مفلس عورت کے لیے سامان خورد و نوش لے کر جا رہے تھے. غلام نے عرض کیا امیر المومنین میرے ہوتے ہوئے آپ یہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں میں جو اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. آپ نے فرمایا آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا. کیا بات ہے. اور بے تاشے واقعات ہیں کئی لوگوں کے غیر مسلموں کے واقعات ہیں. اللہ کے بندوں ساری ڈیٹیل پھر بندہ نہیں بیان کر سکتا تو یہ عہد فاروق خلفائے راشدین کے زمانے کے وہ ذرا دیکھیں نا کس حد تک یہ نہیں. تو یہ ہے کفالت. پھر ہے معاشی بہبود. اللہ بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہے. اچھا معاشی بہبود فلاح و بہبود معاشی فلاح و بہبود سے مراد ہے کہ ریاست کے ہر شہری کو معاشی طور پر معاشی طور پر سکون حاصل ہو. ہر شہری کو سامان معاش کی فراوانی ہو. ہر کسی کو روزگار مہیا ہو. اب روزگار کی صورت حال کیا ہے کہ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نا یہ ایم اے کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ مارے پھریں گے تو یعنی ایسا ہے نا حکومتوں کی پالیسیاں اس طرح کی ہیں ہی نہیں ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ صنعتیں فیکٹریاں باقی اور دیگر ادارے تو اس طرف توجہ نہیں ہے. اس طرح جامع یا جن کو کہا جاتا ہے طویل المیعاد پالیسیاں مرتب کرنا منصوبے بنانا 5 سالہ 10 سالہ تو اس کے اوپر بھی ہمارا ایک اور یہ جو ہے نا جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے کوئی کام کرتی دوسری آ کے اس کو رگڑا دے دیتی ہے کہ شاید اس کا یہ اچھا کام کہیں آگے بڑھ گیا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اس طرح ہم جو ہے نا استحصال در استحصال اچھا پھر نفرت در نفرت اس کے بیچ بو رہے ہیں. تو ڈگریاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی آپ کو شاید اللہ کرے ملے جو ہے نا آپ کو کوئی جاب ملے اچھا پھر باقی معاملات جو ہیں آپ کے آسانی سے اللہ کرے ہو جائیں. لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ انجینئر ایون یہ کہ وہ ڈاکٹر باقی لوگ وہ مارے پھرتے ہیں. مشکل سے مشکل امتحانات کو پاس کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن باقی معاملات اتنے یعنی گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر شخص جو ہے نا وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے ماسوائے انہی لوگوں کے جن کے وسائل بہت ہیں اور پھر وہ وسائل میں اتنے بدمست ہیں کہ اللہ معاف کرے شاد و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ پھر صورتحال سب کے ساتھ چلیں. تو یہ ہے کہ ہر شہری کو معاشی طور پر سکون ہر شہری معاشی طور پر پرسکون ہو سامان معاش کی فراوانی ہو ہر کسی کو روزگار مہیا ہو. یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری جو لوگوں معاشی فلاح کا اہتمام کریں. یعنی فلاح سے مراد ساری ڈیٹیل پڑھ کے بھائی فلاح کے اہتمام سے مراد یہ بنیادی زندگی ابتدائی یہاں کے زراعت سے وابستہ لوگ جو ہیں وہاں پہ انتظام کرے بڑی نہر کا پھر
آگے پھر یہ کہ ان کو سہولت بہاں پہنچائے، اس لیے کہ اس سے اس کی جو ہے نا وہ اپنی اس کی وہ اس کے اندر فلاح کا راز مضمر ہے. یہ کام کرے گا تو ظاہر ہے ان لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی. ایک طرف وہ جو ہے نا ملک کے اندر ذریعے والے سے اگر اسٹیپس نہ اٹھائے نا کوئی گورنمنٹ، ذرا وہ زراعت کا شعبہ وہ ٹھپ ہو جائے، تو پھر دیکھیں نا لوگ کیسے، ابھی گندم کا جو بحران ہے اس میں دیکھیں نا لوگوں کا ریئیکشن، چینی کا بحران ہے تو کیسے ریئیکشن، کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرح گویا کہ یہ حکومتوں کے استحکام کے لیے خود ضروری ہے کہ مختلف شعبہ زرعی شعبے میں، صنعتی شعبے میں، اچھا دیگر شعبہ زندگی ہے اس میں وہ ایسے سٹیپس اٹھائے، ایسے اقدامات کرے تاکہ ضروریات بھی پوری ہوں، لوگوں کو ساتھ ساتھ روزگار بھی ملے. اگرچہ کرتی ہیں حکومتیں، مجبوراً بھی نہ کرنا بھی چاہیں تب بھی کرتی ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی کھ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس امر کا بھی اہتمام کرے کہ اشیاء ضرورت جو ہیں ان کے انراح وہ ارزاں رہیں. یہ کس حد تک ہوتا ہے یہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے، اسکینڈل پر سے کیا کیا ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں دیکھیں نا جہاں پہ ہے قاعدہ ضابطہ، ذرا جو لوگ آپ کے جاننے پہچاننے والے رشتہ دار سعودی عربیہ جا رہے ہیں یا دیگر کئی اور مغربی ممالک میں، وہاں کی صورت حال کے جب وہ بیان کرتے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. وہاں سالوں 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 کوئی قطن، یعنی ایک جس کو ہم اپنی زبان میں 4 آنے کہتے ہیں، وہ اس کا اضافہ نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ جو ہے نا آپ کسی کو وہ ایک نوٹ تھما دیں، آپ وہاں یعنی سعودی عربیہ میں خریداری کریں، آپ کو یعنی آپ پیسوں سکوں میں وہ واپس نہ، یہاں تو رواج ہی نہیں، 5 کا آپ سکہ ہی نہ پید ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح 1-2 روپے کی تو بات رہی نہیں. تو اسی طریقے سے گویا کہ جس کو روزگاری کہا جاتا ہے، اس صورت میں اب تو یہاں پہ ہمارے ادھر ملک میں رواج ہی نہیں رہا. ماسوائے کراچی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کچھ کر دیتے ہیں، باقی رواج نہیں ہے کہ وہ آپ کو 1-2 روپے کی کوئی سکے واپس کرے. اب 10 روپے 5 کے بھی اب وہ سکہ جو آ رہا ہے وہ 1 پیسے جتنا اس کی حیثیت لگتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو گویا کہ 150 سے نیچے یعنی 10 روپے کی حد تک تو چلے شاید وہ دیتے ہیں، 5 کی اب وہ ہیں ہی چیزیں ناپید ہیں. تو وہاں پہ اس طرح کی صورت حال اگر ہو، اگر مثلا آپ نے وہ 5 یا 10 ریال کا جو نوٹ ہے وہ دیا، اس سے یعنی آپ اگر 1 ریال واپس بنتا ہے، واپس آپ کو نہ ملے تو بس اس کا بقالہ وہ جو ہے نا دکان وہ بیٹھ جاتی ہے. کمپلینٹ ہو جائے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے. تو اب اس طرح کی صورت حال نہ ہو، لوگوں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے رحم و کرم پہ مارکیٹوں کو چھوڑ دیں، بڑے بڑے جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ من مانیاں کریں، تو پھر قاعدہ ضابطہ کدھر گیا؟ انہوں نے پھر قیمتوں کو اوپر نیچے کرنا ہی. آپ روزانہ جاتے ہیں بازار میں، ایک سبزی والے کے شاپ کے اوپر جائیں یا ریڑھی کے اوپر، اس کے اپنے مرضی کے ریٹ ہیں، دوسرے کے پاس چلے جائیں اپنی مرضی کے. پھر ٹی وی کے اوپر یا چینل کے اوپر جو کچھ دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں بیچارے، وہ آگے جو کیمرہ مین وہ آگے اینکر وہ لگے ہوتے ہیں جو باتیں بتانے والے، اپنی اپنی دعائیاں دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی. یہ ہوتا ہے لال لیس میس، جس کا جو جتنا تکڑا ہے اس کا اپنا قانون چلتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ بڑے بڑے لوگ، کوئی مارکیٹ کے اندر فساد پھیلا دیتا ہے قیمتوں کے معاملے میں من مانی، پھر آپ دیکھیں وہ ایکا کر لیتے ہیں، ہڑتالیں کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہرحال مجموعی طور پہ وہی بات ہے کہ خیر خواہی کا جو جذبہ ہے یا اس سے توجہ دلانے والی جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے. تو معاشی فلاح و بہبود کے والے سے اس میں بھی تو نیکسٹ بھی متوفع کے مقروض، یعنی جو ہے مقروض جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی فوت ہو جائے. ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہذا جو مسلمان قرض چھوڑ کر وفات پایا جائے اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی.
اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لیے ہو. تو اب دیکھیں قرض چھوڑ جائے تو حکومت تو جو ہے مصارف جو ہیں وہ ان کے والے سے انہیں صدقات ہو وہ سامنے اس کا تعین کیا ہوا. اب حکومتوں کی ذمہ داری ہے لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. تو پھر ہے نیکسٹ یہ کہ پیداوار کاروبار میں عوام کی معاونت. یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیداوار کاروبار میں عوام کی مدد کرے, ان کی ہمت افزائی کرے. اچھا, اس حوالے سے یہ علامہ بلادری یہ فتوح البلدان میں یہ لکھتے ہیں کہ نافع بن حارث نے بصرہ کے قریب شط العرب کے ایک میدان میں گھوڑے پالنے اور ان کی نسل کشی کا کام کیا تھا. ان نے ان گھوڑوں کے لیے چارے کی کاشت شروع کی, لیکن وہ زمین غالباً ریاست کی تھی, لہذا انہوں نے حضرت عمر سے درخواست کی وہ قطع زمین ان کو عطا کر دیا جائے. آپ نے یہ درخواست منظور کر لی. ایسے لوگوں کو قرض حسن دینا جائے تاکہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ بیت المال سے کسانوں کو قرض دیا کریں. امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اسی نوعیت کا مشورہ دیا. یہ معاشی افکار و نظریات میں اس کی ڈیٹیل موجودہ آپ کو بھی معلوم ہے, پڑھ چکے ہیں آپ. پھر ہے معاشی تفاوت کو کم کرنا. تفاوت کہتے ہیں یعنی اونچ نیچ. اسلامی ریاست کو ایسی پالیسی مرتب کرنی چاہیے جس سے معاشی تفاوت کم سے کم ہو. ایسا نہ ہو کہ دولت و مرائی میں گردش کرتی رہے. وہی ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم, اس کے لیے زکوٰۃ ہے, باقی دیگر جو غریبوں کا جینا مشکل ہو جائے. زکوٰۃ عشر انفاق کی صورت میں اسلام نے نظام تقسیم دولت کو مکمل طور پر نافذ کیا ہے تاکہ دولت پورے معاشرے میں گردش رہے. عہد رسالہ میں تقسیم دولت کے اندر پائے جانے والے تفاوت کو کم کرنے کا مقصد اسلامی ریاست نے 3 طریقوں سے حاصل کیا. ہر سال زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے دولت مندوں کے مال کا ایک حصہ غریبوں کی طرف منتقل کیا جاتا. مال فے یعنی فے کے مال کو غریبوں میں تقسیم کیا گیا, اور حاب دولت کو ترغیب و تلقین کے ذریعے فاتح اور بارہ کہ وہ اہل حاجت کی امداد کریں. اچھا, آج پھر یہ کام حکومتیں کام تو آگے لوگ کھڑے ہیں, اور پھر وہ اس کے اندر پھر الگ سب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بعض لوگ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ تو, لیکن یہ اپنے طور پہ دیکھیں نا, بساؤ کا آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, جمعہ پڑھنے جائیں, وہاں چند لوگ جو ہے چادر پھیلا دیتے ہیں. کسی وہ جو ہے نا وہ یا مدرسے کی بات کرتے ہوتے ہیں, کسی جگہ پھر کوئی اور کسی بات کی جو ہے نا وہ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں معاملات کے لیے چندہ چاہیے, پھر اس کا کوئی مس یوز ہوتا ہے کسی طریقے سے. تو یہ کام بہرحال حکومتوں کے کرنے ہیں کہ لوگوں کی طرف, اور لوگوں کو جب یقین ہو جائے تو کھلے دل سے. اب یہ دیکھیں نا جو مثلاً اے بی سینٹر ہے, کوئی اور سینٹر ہے, کسی نے کوئی اسپتال بنایا کچھ ہے, اس حوالے سے اگر لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو حکومتوں کو اگر اس بات کا اہتمام کریں, لوگوں کو یقین آ جائے, ایک تو زکوٰۃ دے کے خوشی انفاق کی اللہ کی میں نے بات کی, پھر اس طرح سے سینٹر میں خود لوگ یعنی دیکھیں نا مساجد میں جب آپ دیکھیں وہ بکس لگا ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اتنے لوگ کچھ کر جاتے ہیں, تو وہاں پہ نہ کریں لوگ, جہاں پہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے. تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی جو معاشی ذمہ داری ہیں اس والے سے بات آگے بڑھے. تو آگے اس کے جو ریفرنس وغیرہ ہیں, ابھی آپ کا ٹائم بھی کلوز ہو رہا ہے, لیکن اگلا ہمارا ایک اور میں نے سمجھا تھا کہ یہ ٹاپک کلیئر کر لیں گے, اس کا ابھی ٹائم نہیں ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, اور آگے نیکسٹ آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ میرے خیال میں یا تو ڈپارٹمنٹ میں ہی یا پھر حسب جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل اس کے مطابق, یعنی جمعرات اور جمعہ. تو جو کچھ آپ نے یہ اسائنمنٹس آپ کو ملی ہیں اس کے اوپر توجہ کریں. کوئز جو ہے وہ انہی میں سے میرے خیال میں یا میں پوچھ لوں گا آپ سے, اگر یہ سسٹم اسی طرح سے رن ہوتا رہا, نہیں تو پھر یہ ڈپارٹمنٹ ہی لے لوں گا. اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے انفارمیشن لینا یہ آپ لوگوں کا کام ہے, مطلب یہ کلیئر کرنا. ہمیں تو جس طرح سے ڈائریکشن ملے گی تو ہم کر لیں گے, ڈپارٹمنٹ ہی چلے آئیں گے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. تو ادھر اگر یہی انہوں نے کہا کہ بھائی پورا سمیسٹر آپ نے اسی طرح سے وہ آن لائن ہی رکھنا ہے اس کو رن, تو پھر انشاءاللہ وہ کام بھی میں کلیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نیکسٹ آگے انشاءاللہ
جمعرات والے دن کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ یونیورسٹی آگے کلاس میں آگے تو پھر وہ الگ بات ہے, نہیں تو یہی اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق باتیں آگے بڑھیں گی. کوئز بھی لے لوں گا, اسائنمنٹ سینٹر کا جس طرح پہلے کیا تھا وہ طریقہ اڈاپٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کرم فضل میں رکھے سب کو.